أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إني لم أخرج عشرا ولا باطلا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين صلوات وجهه خاندان پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء نے ولید بن عتبہ کے دربار میں جو کلمات ارشاد فرمائے اور اس کے بعد اپنے بھائی محمد حنفیہ سے جو کلمات ارشاد فرمائے، اور پہلی گفتگو میں ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ جب فاسق یزید ہے، شارب الخمر یزید ہے، قاتل النفس المحترمہ یزید ہے، معلن بالفسق یزید ہے، تو آقا سید الشہداء نے کیوں امت کی اصلاح کی بات کی؟ ہم نے نتیجہ یہ لیا تھا کہ جب امت مردہ ہو جائے، امت بے روح ہو جائے، امت کا جسد بے جان ہو جائے، تو اس سے یزید اور شمر اور ابن زیاد اور شبس ربعی جیسے جرثومے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے ان جرثوموں کی اصلاح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس بے روح امت کی اصلاح کی بات کرنی چاہیے جس بے روح امت کے ناپاک جسد میں ایسے غلیظ ترین جرثومے پیدا ہوئے۔ امت کی موت کا سبب نظام ولایت کی روح کا اس کے جسد سے نکلنا ہے۔ سید الشہداء کے قیام کا فلسفہ اس روح ولایت کو دوبارہ سے امت کے جسد میں منتقل کرنا ہے۔ یہ پہلی بات، یعنی عاشورہ کی اور کربلا کی اساس نظام ولایت کا احیاء ہے، نظام ولایت کی بقا ہے، نظام ولایت کا انتقال دوبارہ سے جسد امت مصطفی میں منتقل کرنا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو پیغام عاشورہ، ہمارا عنوان فلسفہ قیام حسینی اور پیغام عاشورہ۔ عاشورہ کا پہلا پیغام، میں اس بات کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف کچھ اشارے ہوئے تھے، لیکن اس طرح سے بات ادھوری رہ جاتی، ناتمام رہ جاتی، اور مجھے یہ غلط رہ جاتی کہ یہ اہم ترین پہلو میں نے بیان نہیں کیا۔ اس کی آج کی حد تک میں یہ پہلا نقطہ جو پہلا پیغام ہے نہضت عاشورہ کا، تحریک کربلا کا، عاشورہ کا پہلا پیغام، یہاں سے بات پڑھائیں گے اور پھر اس سے آگے کے مراحل، کل سے آخر عشرہ تک، بلکہ 12 محرم کی جو مجلس ہے اس میں بھی ہم اپنے موضوع کو مکمل کریں گے، اس طرح سے کہ مدینہ سے چلنے کے بعد راستے میں کہاں کہاں سید الشہداء نے کیا کیا فرمایا، کس کس سے ملاقات ہوئی، وہ پیغامات، پھر مکہ کے 4 مہینے اور 5 دنوں میں جو حضرت کے خطابات ہیں، جو گفتگو ہیں، ان میں جو پیغامات ہیں ہمارے لیے اصلاح امت کے، انہیں بیان کیا جائے گا، اور پھر 8 ذی الحج سے 2 محرم تک
یہ جو دن سفر میں گزرے کربلا پہنچنے تک اور پھر 8 دن جو کربلا میں گزرے، ہم کوشش کریں گے کہ سیر الشہداء کے زیادہ سے زیادہ کلمات کو، ان پیغامات کو آپ تک پہنچائیں۔ پہلی بات جو یہ 2 پیغامات جن کو ملایا جائے، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امت کی اصلاح میں پہلا نقطہ، اگر میں آپ سے سوال کروں، ہم جتنے بیٹھے ہیں عشق حسین میں، حسین ابن علی کی محبت میں، حسین ابن علی کی دوستی میں، کربلا اور کربلا والوں کی یاد میں، عشق حسین میں بیٹھے، اور ہم میں سے ہر شخص یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے ساتھ دل میں دشمنی کرتا ہے، تو اگر میں پوچھوں کہ ہماری یزید کے ساتھ دشمنی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، بچے بڑے جوان مرد خواتین ہر ایک کی زبان پر یزید مردہ آباد ہے، وہ یزید سے نفرت کرتا ہے۔ اس نفرت کا فلسفہ کیا ہے، اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں ان بچوں سے، جوانوں سے، کہ کیا دشمنی ہے آپ کو یزید سے، اس دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیوں یزید سے دشمنی رکھتے ہیں؟ تو شاید ہم سب یہی کہیں گے اس لیے کہ اس نے سیر الشہداء کو قتل کیا، حضرت کو شہید کیا، اس لیے ہم یزید کے دشمن ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہم یزید کے دشمن اس لیے ہیں کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے، لیکن امام حسین اپنی شہادت سے پہلے یزید کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں، تو پھر امام حسین کیوں یزید کی دشمن ہے؟ اس لیے کہ ابھی تو وہ یزید کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، ہم دشمن ہیں یزید کے اس لیے کہ وہ قاتل حسین ہے۔ تو حسین کیوں یزید کے دشمن ہیں؟ اس لیے سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے ہوئے یزید دشمنی کی وجہ بیان کی کہ میں اس وجہ سے یزید کا دشمن ہوں۔ کس وجہ سے؟ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مقرن بالفسق، 4 لفظ کہے سید الشہداء نے یزید کے تعارف میں، جو دشمنی کی وجہ بتا رہے ہیں جن کو، اور ان 4 الفاظ کا اگر ہم نچوڑ کریں تو وہ ایک بات ہے، یعنی یزید کی زندگی کو سید الشہداء نے فسق سے، فجور سے شروع کیا اور فسق و فجور میں جا کے تمام کر دیا۔ پہلا لفظ جو یزید کے لیے سید الشہداء نے کہا، جو وجہ انعام ہے، وجہ دشمنی ہے، جس کی وجہ سے یزید ناقابل برداشت ہے حسین کے لیے، حسینیوں کے لیے، وہ رجل فاسق، اور آخری لفظ جو یزید کے تعارف میں کہا مقرن بالفسق، کیا مطلب؟ یعنی یزید کی زندگی فسق سے شروع ہو کر فسق پر ختم ہو جاتی ہے۔ یزید کی زندگی کا نقطہ آغاز فسق و فجور ہے، یزید کی زندگی کا نقطہ انجام اور انتہا فسق و فجور ہے۔ یزید کی ساری زندگی فسق اور فجور سے عبارت ہے۔ اب اس سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ فسق و فجور کہتے کسے ہیں، فاسق کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اگر انسان کا جھگڑا ہو جائے، وہ غصے میں آ جائے، دوسرے کو فاسق کہتے ہیں، نہ، سمجھنا پڑے گا قرآن نے کسے فاسق کہا ہے تاکہ ہمیں فسق کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید نے جب فسق و فجور کی وضاحت کی، تعریف کی، تو ایک جملے میں کہا الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ قانون اور یہ کلی تعریف قرآن نے فاسق کی بیان کی ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے الذین، وہ لوگ، یقطعون، قطع کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کاٹنا، یعنی ان کے ہاتھوں میں کینچی ہے۔ فاسق کون؟ ایسا شخص جس کے ہاتھ میں چھری ہے، جس کے ہاتھ میں کینچی ہے اور وہ کاٹ رہا ہے، مسلسل کاٹے جا رہا ہے۔ کیا کاٹ رہا ہے؟ الذین یقطعون، جو کاٹتا ہے اور مسلسل کاٹتا ہے کسی ما، اسے، امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ انہیں ملایا جائے اور انہیں ملا کے رکھا جائے۔ یہ قانون دیا قرآن نے، جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اس کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، یہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے، اور فسق و فجور اور ہر فاسق سے جنگ ہے حسین ابن علی کی۔ حسین ابن علی کے قیام کا فلسفہ، حسین ابن علی کے قیام کی حکمت، عاشورہ کا پہلا پیغام یہ ہے، مدینے میں تعارف کروانے کہ یزید کی زندگی کا نقطہ آغاز فسق و فجور، یزید کی زندگی کا نقطہ انجام فسق و فجور،
یہ مجسم نجاست، یہ مجسم فسق و فجور، میں مدینہ چھوڑ کر اس لیے کربلا جا رہا ہوں تاکہ یزید ابن معاویہ کا فسق و فجور پوری امت میں سرایت نہ کر جائے۔ امت کو فسق و فجور سے بچانے کے لیے میرا قیام ہے۔ یہ فلسفہ، یہ حکمت، یہ عاشورہ کا پہلا پیغام ہے۔ سید الشہداء انسانی رشتوں میں سب سے پہلے اللہ یہ چاہتا ہے۔ دیکھیے آج کی گفتگو میں صرف میں اس طرف اشارہ کروں گا، کل سے دیگر پیغامات کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اللہ انسانی رشتوں کی حفاظت کو حد درجہ اس حد تک کہ اسلام دین معاشرت ہے، اسلام عجیب قوانین ہے اسلام کے انسانی رشتوں سے متعلق۔ کوئی بھی رشتہ ہو، آج میں 2 سے 3 اہم رشتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور انہی پر اکتفا کروں گا، ورنہ یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ فاسق کون ہے؟ جس رشتے کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ پہلا رشتہ بشر کا خدا کے ساتھ ہے۔ اس رشتے میں بہت گہرائی ہونی چاہیے، اس رشتے میں بہت استحکام ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے۔ جو اللہ اور بندے کے تعلق کو متاثر کرنے کی کوشش کرے اپنے کلام سے، اپنے عمل سے، اپنے انداز سے، وہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے۔ پھر نبی اور امت کا رشتہ، پھر امام اور امت کا رشتہ، پھر والدین اور اولاد کا رشتہ، پھر بہن اور بھائی کا رشتہ، پھر زوج اور زوجہ کا رشتہ، پھر دوست اور دوست کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ جتنے بھی انسانی رشتے ہیں جو بھی ان پر اثر انداز ہو وہ فاسق ہے۔ یزید پہلے اپنے گھر کی حد تک اس کے فسق و فجور کا سفر شروع ہوا۔ میں شرمندہ ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا جو کردار یزید ابن معاویہ کا اہل تسنن کے بڑی جو کتب ہیں، امام شمس الدین ذہبی نے جو تاریخ اسلام میں لکھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، یعقوبی نے لکھا ہے، مسعودی نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی نے اور بڑی بڑی شخصیات نے اپنی کتابوں میں جس طرح سے کردار یزید کو بیان کیا، اس حد تک کہ وہ رشتوں سے تجاوز کرتا تھا، اللہ کی حدود کو توڑتا تھا، اور اس حد تک کہ اپنے محرم رشتے، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اس حد تک یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مستشرق نے، ایک اسلام شناس غیر مسلم نے اپنی کتاب میں یزید کے کردار کو بیان کیا کہ یزید وہ پہلا حکمران ہے کہ جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور اپنی موجودگی میں ہم جنس پرستوں کو بٹھاتا تھا، انہیں معمور کرتا تھا کہ یہ گناہ کرو، اور یہ اسلامی آثار میں یہاں تک اس نے یہ ادعا کیا اور اس کے اوپر دلائل دیے۔ اصل یزید کی موت کا سبب کیا ہے؟ اسے شمس الدین ذہبی نے بھی لکھا ہے، یعقوبی نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ بہت زیادہ شراب پی چکا تھا اور رات اپنے بندر سے کھیلتا رہا اور اس کے ساتھ اسے بھی شراب پلاتا رہا، خود بھی شراب پیتا رہا، اور نتیجے میں جب اٹھا چکرا کے گرا تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا بھیجا باہر آ گیا۔ لیکن اس کو مزید نہیں کھولا، بعض مسلمان مورخین نے کھولا ہے لیکن سب نے نہیں اس طرح سے بیان کیا۔ البتہ اس انہی مسلمانوں کی تاریخوں سے ایک مستشرق نے بیان کیا کہ جو ایڈز کی بیماری ہے، اس کا آغاز مسلمانوں کے اس حکمران سے جس کا نام یزید ابن معاویہ تھا، اس لیے کہ یہ خلاف فطرت اعمال انجام دیتا تھا، اور اس نے جو بندر پالا ہوا تھا ابوالقیس، اس کی مصروفیات کیا ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ یزید کا کردار، اور عوام اپنے ملوک کے دین پر، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جو دین، جو کام، جو روش اور جو رفتار اور جو کردار بنو امیہ کے مرکز میں، یزید کے گھر میں ہے، سید الشہداء اپنی دقیق ترین اور باریک بین اور دور رس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کردار یزید کے گھر سے شروع ہوگا، سرایت کرتا کرتا امت کے ایک ایک فرد کے گھر تک اس طرح سے پہنچ جائے گا، اس طرح سے رچ بس جائے گا، اس طرح سے ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے گا کہ سرے سے برائی کا تصور ختم ہو جائے گا، گناہ کا تصور ختم ہو جائے گا، اور لوگ اسے عبادت سمجھ کے انجام دیں گے کہ خلیفۃ المسلمین یہ کام انجام دیتا ہے، یہ سنت خلیفہ ہے، یہ دین کا جزو بن جائے گا، دین کا حصہ بن جائے گا۔ ایک طرف انسانی رشتوں کی ذلت اور بستی اور گراوٹ کی انتہائی حد جس کا محور و مرکز بنو امیہ کا گھر یزید ابن معاویہ، دوسری طرف انسانی رشتوں کی معراج، رفعت اور بلندی حسین ابن علی، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول کہ جو
آپ کو دنیا کی کسی بھی گھر میں، یہ لفظ کسی بھی، اس پر میں شدت سے زور دیتے ہوئے عرض کروں، دنیا کی کسی بھی گھر میں وہ ماحول نہ مل سکے، وہ ماحول آپ کو حسین ابن علی کے گھر میں نظر آئے گا۔ باقی رشتوں میں آپ احترام ڈھونڈ لیں گے، باقی رشتوں میں آپ محبت تلاش کر لیں گے، بھائیوں میں، بہنوں میں، اولاد میں، والدین میں، لیکن ایک رشتہ جس میں بہت دقت پیش آتی ہے، بہت مشکل پیش آتی ہے، اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں۔ آپ کے ہاں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں، بہت سارے ڈراموں کے جو موضوعات ہیں یہی سوگن، کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ ان رشتوں میں سے ایک رشتہ خود سوگن کا رشتہ ہے، کچھ بھی ہو جائے انسان تحمل نہیں کرتا، بہت ہو جائے انسان صبر کر لیتا ہے، سکوت اختیار کر لیتا ہے، جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، لیکن ایسے نہیں کہ اس کے دل میں اس کے لیے احترام آ جائے، اس کے لیے محبت آ جائے۔ 4 ازواج ہیں حسین ابن علی علیہ آلہ طیبۃ والثناء کی، جا کے سیرت اٹھائیں پڑھیں۔ جناب شہربانو ہیں، جناب ام رباب ہیں، جناب لیلا ہیں۔ حد ہے احترام اور رشتوں کی قداست کی معراج۔ ام لیلا آتی ہیں، احترام میں ام رباب کھڑی ہو جاتی ہیں، شہربانو آتی ہیں، ام رباب کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سو جاتی ہے، باقی 2 کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ احترام رشتوں کی، یہاں تک کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں نماز کے بعد، ایک دعا جو سید الشہداء ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، یہ رشتوں کی معراج ہے۔ حسین ابن علی دعا مانگا کرتے، پروردگار کبھی میری زندگی میں وہ دن نہ لے کے آنا جس دن حسین زندہ رہ جائے اور حسین کی زندگی میں سکینہ اور رباب موجود نہ ہو۔ یہ انسانی رشتوں کی قداست کی معراج ہے۔ حسین ابن علی نے یہ فسق و فجور کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور فسق و فجور کو یزید کے گھر تک محدود کر دیا، مسدود کر دیا۔ اللہ ان رشتوں کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنا وقت بچا میں اشارتاً بہت مختصر وقت میں کچھ اہم ترین رشتوں کی اہمیت کو بیان کر کے، تاکہ آگے بڑھ جاؤ، ہماری گفتگو آگے کے دوسرے مراحل کو بیان کر سکے۔ سب سے بڑا رشتہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن ایک مختصر کتاب ہے، 6236 آیتوں پر مشتمل، کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، ضخیم کتاب نہیں ہے۔ بحار الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ہے، جب الجوامع، تہذیب، استبصار، من لا جز الفقیہ، اور کتنی کتابیں ہیں جو 10 20 سینکڑوں جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرآن ایک جلد پر مشتمل مختصر کتاب، اور قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا، واقعات کو بیان نہیں کیا، بلکہ اصول، قانون، اور اس سے بھی بالاتر جوامع الکلم کو بیان کیا، جن سے آگے ہزاروں قوانین مسلسل استنباط ہوتے ہیں، استخراج ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اہم ترین واقعات کو، اہم ترین موضوعات کو صرف ایک مرتبہ اشارہ کرتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بڑے بڑے اہم واقعات کو قرآن نے ایک آیت کے ٹکڑے میں ذکر کیا، پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے باوجود جب ایک انگشت شمار وہ موضوعات کے جو انگلیوں پر گنے جا سکیں، انہیں قرآن نے بار بار بیان کیا، تکرار کے ساتھ بیان کیا، اور ان موضوعات میں سے ایک موضوع والدین کا مقام، والدین کا احترام، ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کا شرف، ان کے حقوق۔ قرآن نے جو انبیاء کی دعائیں والدین سے متعلق، ان کے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی، اور عجیب یہ ہے کہ 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد بلا فاصلہ والدین کے مقام کو بیان کیا، یہاں تک کہ سورہ واقعہ بنی اسرائیل یہ ایک مقام، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں پروردگار نے کہ لفظوں کے ساتھ والدین کے مقام کو بیان کیا، فرمایا کہ آپ صلوات بھیجیے خاندان میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہو سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بچے جوان خیال نہ کریں کہ احسان سے مراد جو اردو والا احسان ہے، عربی زبان میں احسان خاص نیکی کو کہا جاتا ہے جس میں کچھ رکن پائے جائیں۔ احسان کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ نیکی جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے، بلکہ مخاطب بن کہے اس ضرورت کا احساس کرے اور اسے انجام دے، یہ احسان کہلاتا ہے۔
مثلا اگر مجھے پیاس لگی اور اپنے سامنے موجود جو بیٹھے ہوئے بچوں میں سے کسی سے میں کہوں کہ جاؤ پانی لے کے آ جاؤ، یہ بچہ اٹھے جا کے پانی لے کے آ جائے، وہ پیش کر دے، تو یہ احسان نہیں ہے، یہ حسنہ ہے، نیکی ہے۔ احسان صرف اس نیکی کو کہا جائے گا جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے۔ مثلا اگر ان جوانوں میں سے کوئی جوان میرے لبوں کی خشکی کو، میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے بن کہے از خود اٹھ کے چلا جائے اور جا کر پانی کا جام لے کے آئے اور پیش کر دے، یہ احسان ہے، یہ احسان کا پہلا رکن۔ ایسی نیکی جس کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے، اور دوسرا رکن یہ کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے۔ مثلا ایک جوان محسوس کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بولنے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو وہ خود اٹھنے کے بجائے دوسرے کو، ساتھ والے کو کہے کہ جاؤ جا کے مولانا صاحب کے لیے پانی لے کے آ جاؤ، اور وہ دوسرا جوان پانی لے کے آئے اور پیش کر دے، یہ بھی نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان وہ نیکی جسے اپنے ہاتھ سے مباشرتاً انجام دے۔ اللہ نے والدین کے لیے یہ حکم دیا کہ اولاد والدین کو زندگی میں اپنی کوئی ضرورت اپنی زبان پر نہ لانی پڑے، اولاد اپنے والدین کی ضروریات کی طرف اس درجہ متوجہ رہے کہ بن کہے ان کی ضروریات کو ان کے کہنے سے پہلے انجام دے دے اور مباشرتاً انجام دے۔ مثلا اگر باپ تھکا ہے اور یہ باپ کی تھکاوٹ کو محسوس کر کے اپنے نوکر سے کہتے کہ پاؤں دباؤ، تو یہ نیکی ہے، احسان نہیں۔ خود آگے بڑھے، چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، چاہے عالم ہے، دانشور ہے، فلسفی ہے، اسکالر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چاہے آگے بڑھ کر خود اپنے باپ کے پاؤں دبائے۔ اللہ احسان کا حکم دے رہا ہے، اللہ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم نہیں دے رہا۔ احسان کے باقی 8 ارکان ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، أَحَدُهُمَا دونوں میں سے ایک، أَوْ كِلَاهُمَا یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو خبردار اپنی زندگی میں کبھی انہیں اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنی زندگی میں اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے ان کے سامنے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب جب اپنے والدین کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، خدا سے کیا مانگنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا، مجھے پالا۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا فرزند حسین، والدین کی اطاعت کو اللہ نے کیوں واجب قرار دیا، کس بنا پر والدین کی اطاعت اولاد پر واجب ہے؟ فرمایا جن 2 وجوہات کی بنا پر انسانوں پر اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت واجب ہے، انہی 2 وجوہات کی بنا پر اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے؟ ابھی آپ نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی اور واجب کی نیت سے ادا کی، کیوں واجب ہے؟ مغرب، عشاء، یہ نماز، یہ بندگی، یہ عبادت 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا، رب کوئی اور ہوتا، تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا، تب بھی اللہ کی بندگی ہم پر واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی، ہماری پرورش کی، ہمیں پروان چڑھا۔ اس لیے اللہ کی بندگی واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام سجاد نے فرمایا انہی 2 وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو ظہور ملا والدین کی وجہ سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے۔ اگر والدین کا فریضہ، اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا، نہ ہماری ولادت ہوتی، نہ ہم دنیا میں آتے، نہ ہماری پرورش ہو سکتی۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ میں نے عرض کیا، پروردگار جب اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو اگر اطاعت ٹکرا جائے تو کس کی بات مانی جائے؟ اس لیے کہ اس کائنات میں محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے ٹکرا سکتی ہے۔ صرف یہ 14 ہیں کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ان 14 کی اطاعت ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی مشیت میں وحدت ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ یہ 14 چاہتے ہیں،
اور جو یہ 14 چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے، ان کی مشیت میں وحدت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے؟ ختمی مرتبہ نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا غضب فاطمہ زہرا کے غضب میں، اور اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا میں۔ آیت اللہ وحید خراسانی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، نہ۔ اگر پیغمبر یہ بیان کر دیتے، اسے مسند میں، مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں بیان کیا، باقی محدثین کے علاوہ امام ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں بیان کیا جو ختمی مرتبہ کی معتبر ترین حدیث ہے۔ ختمی مرتبہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں۔ اگر یہ فرما دیتے یہ بھی بڑی بات تھی، لیکن نہ، ختمی مرتبہ نے محور خدا کو قرار نہیں دیا، محور فاطمہ زہرا کو قرار دیا۔ یہ فرمایا کہ اللہ کا غضب فاطمہ زہرا کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا میں، مرکز رضا خدا ذات فاطمہ زہرا ہے۔ یعنی جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ در حقیقت رسول اسلام نے تاریخ اسلامی میں رضی اللہ کا معیار بتا دیا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا جی چاہے جس کے ساتھ رضی اللہ کا لاحقہ لگا دیں وہ رضی اللہ بن جائے گا، نہ۔ رضی اللہ کا معیار ذات فاطمہ زہرا ہے۔ کون رضی اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے؟ جس سے فاطمہ زہرا راضی ہے وہ رضی اللہ بن جائے گا، اور اگر جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو کے دنیا سے چلی جائیں رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ ان 14 کی مشیت خدا کی مشیت ہے، ان کی رضا خدا کی رضا ہے۔ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، خدا وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ ان کی مشیت میں، ان کی رضا میں وحدت ہے، عینیت ہے، یکتائیت ہے۔ باقی کسی بھی انسان کی مشیت خدا سے ٹکرا سکتی ہے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری طرف والدین کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو جب اگر ٹکرا جائے دونوں کی اطاعت تو کس کی مانی جائے؟ تو یہاں پر دین نے، اسلام نے، شریعت نے قانون دیا، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے۔ بچے سنیں، جوان بطور خاص ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا کوئی بھی عمل 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے۔ ان 5 میں واجب یعنی جسے ہر حال میں انجام دینا ہے، جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی۔ حرام جس سے ہر حال میں بچنا ہے، اگر ارتکاب کیا تب سزا ملے گی، جیسے شراب خوری ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے حرام خوری ہے، جیسے جھوٹ ہے۔ مستحب ایسا کام جس کو انجام دینا ثواب ہے، اگر انجام دیں گے تو ثواب ہے، چھوڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے نوافل ہیں، جیسے عمرہ ہے، جیسے اور بہت سارے کام ہیں۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، جس کے چھوڑنے میں ثواب ہے، جیسے یہ پانی، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر آپ پی لیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس مکروہ کام کو چھوڑا اور کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پیئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے، آپ راستہ بدل کے سائڈ سے گزریں گے، یہ اجر و ثواب ہے۔ قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے، اگر آپ کتبے نہ پڑھیں گے اس ارادے سے کہ اللہ نے اسے مکروہ قرار دیا تو یہ ثواب ہے۔ مکروہ اور مباح جائز ایسا کام کریں آپ کی مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، کوئی بھی کام ان 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے۔ تو ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے، والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ میں قانون عرض کر رہا ہوں، جزیات میں جانے کے بجائے ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، واجب اور حرام۔ ان میں والدین کی اطاعت اگر ٹکرا جائے تو پھر والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ واجب میں اللہ کی بات پہلے، حرام میں اللہ کی بات پہلے۔ اگر والدین واجب چھوڑنے کا حکم دے نہیں مانیں گے، حرام کرنے کا حکم دے نہیں کریں گے، لیکن باقی 3 یعنی جتنے بھی مستحبات ہیں، جتنے بھی مکروہات ہیں، جن کی تعداد دین میں 2000 کے قریب ہے، یہ تمام تر مستحبات، یہ سارے مکروہات اور سارے جائز کام، ان میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا ہے، خود کو بعد میں رکھا ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں جا کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر والدین نماز سے روکیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر منع کر دیں کہ مسجد نہ جاؤ، گھر میں پڑھو، اگر ثواب کے لالچ میں یہ مسجد جا کے پڑھے گا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔
نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب اگر یہ نماز والدین نماز سے روکے نہیں روکے گا، اگر جماعت سے روک دیں کہ نہ اکیلے پڑھو، مولانا کے پیچھے جا کے نہ پڑھو، اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں مولانا کے پیچھے جا کے نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تاکہ زیادہ ثواب مل جائے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر اول وقت کی پڑھنے کی خواہش میں کہ زیادہ ثواب ملے گا، یہ چاہے نماز بچھائے اور باپ کہے کہ نہیں جاؤ پہلے میرے لیے تمباکو لے کے آ جاؤ، میرے لیے پھل لے کے آ جاؤ، میرے لیے اخبار لے کے آ جاؤ، یا فلاں کام کرو یا پاؤں دباؤ، تو اب یہ سوچے کہ چلیں ابھی نماز کا اول وقت ہے، 2 رکعتیں پڑھ لوں پھر یہ کام کروں گا، اور اسے مؤخر کرے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تمام تر مستحبات میں حتیٰ نماز تہجد، اگر وضو کیا جائے، نماز بچھائی اور باپ نے یا ماں نے تہجد سے نماز شب سے روک دیا، اب اگر نماز پڑھے گا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تمام مستحبات میں والدین پہلے، اللہ بعد میں، تمام مکروہات میں والدین پہلے، اللہ بعد میں، تمام مباحات جائز کاموں میں والدین پہلے، اللہ بعد میں، صرف واجبات، اور واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی، واجب کفائی جیسے نماز جنازہ ہے، دیگر واجبات کفائی، ان میں والدین پہلے اللہ بعد میں۔ یہ دوسری بات کہ اللہ اور والدین کی اطاعت اگر ٹکرا جائے تو کس کی مانی جائے۔ تیسری بات، اگر والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانے، باپ کی مانے یا ماں کی مانے۔ تو یہاں پر دین نے، شریعت نے 4 حق باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں ہے۔ ایک حق ماں کو دیا جس میں باپ شامل نہیں ہے۔ پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے وہ یہ کہ باپ کو اپنی اولاد کے مال میں حق کے تصرف حاصل ہے، یہ حق ماں کو حاصل نہیں ہے۔ ماں اگر اولاد کی اجازت کے بغیر ان کا مال استعمال کرنا شروع کر دے تو ممکن ہے کہ چوری کے زمرے میں آ جائے، لیکن باپ جتنا چاہے مال اٹھا لے، زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں آئے گا، یہ چوری کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ باپ کو اپنی اولاد کے مال پر حق کے تصرف حاصل ہے، یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، والدین کو، باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں جو انہوں نے اپنی ملک سے بنایا، تعمیر کیا، اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے دین نے یہ اجازت شرط قرار دی ہے۔ تیسرا فرق، باپ کے قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لیکن ماں کی نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ اور چوتھا فرق، جو باپ کو حق حاصل ہے اور ماں کو حاصل نہیں، باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل ہے اور یہ حق ماں کو حاصل نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پاکستان میں آپ یہ محاورہ سنتے ہوں گے کہ میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی کے میاں بیوی راضی ہے، مثلا ایک لڑکا بھی راضی ہے، لڑکی بھی، جوان آفس میں کولیگ ہیں یا یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، گھر والے اگر نہ مان رہے ہو اور یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اکثر کر لیتے ہیں، جیسے لاہور کی ایک بچی تھی چلی گئی کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اور کراچی کی بچی تھی لاہور آ گئی، اور پھر والدین کی مرضی نہیں تھی، باپ کی مرضی نہیں تھی۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت عطا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی لڑکی خود راضی ہے، اس کی ماں بھی راضی ہے، اس کی نانی بھی راضی ہے، اس کا نانا بھی راضی ہے، اس کے سارے چچا، تمام تایا، اس کی تمام خالائیں، اس کے سارے بہن بھائی، سارے رشتہ دار جتنے بھی ہیں سوائے باپ کے سب راضی ہیں، اور چیف جسٹس فیصلہ سنائے کہ اس لڑکی لڑکے کا نکاح ہو جانا چاہیے، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا چیف منسٹر حکم صادر کرے کہ انہیں تحفظ فراہم کرو اور ان کا ہر صورت میں آپس میں نکاح ہو، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اور اس لڑکی لڑکے کا نکاح پڑھائے، جس لڑکی کو ابھی تک اس کے باپ کی اجازت حاصل نہیں۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں اور اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس کی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حق اللہ نے باپ کو دیا، اس میں ماں شامل نہیں ہے، اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا جس میں باپ شامل نہیں ہے، اور وہ حق یہ ہے، جب امام سجاد سے پوچھا گیا ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے، تو امام سجاد نے فرمایا کہ ماں کی طرف جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اس کی ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، اس کی حمل کی سختیوں کو برداشت کیا، 2 سال سے دودھ پلایا، اور ماں کا دل نرم ہے، حساس ہے، اگر انکار کرے گا تو اسے زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ یہ ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے۔ اور دین نے، شریعت نے، اسلام نے والدین کے کتنے حقوق بیان کیے؟ 80 حقوق بیان کیے، جن میں سے 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ میں اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ صلوات نے دوبارہ بھی وہی بات کی جو پہلی دفعہ بتائی تو رک جاتے ہیں، بجائے سے چونکہ گفتگو تشنا رہ جائے گی۔
چونکہ اہم پہلو ہیں اگر بیان نہ کیے جائیں، اور اگر آپ ہمت جمع کریں تو میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی کچھ مراحل اور طے کریں۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اسی حقوق قرآن نے، سنت میں معصومین نے بیان کیے۔ 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 کا تعلق ان کے جانے کے بعد سے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ والدین سے آگے چلے، اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی والدین سے اپنی آواز کو بلند کرے، اولاد کو حق حاصل نہیں کہ والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے، اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنی والدین کو کوئی بات حکمن کہے۔ مثلا باپ شوگر کا مریض ہے اور اس کے ہاتھ میں میٹھا ہے اور بیٹا ڈاکٹر ہے اور وہ شدت نہیں دکھا سکتا، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، نہ 80 حقوق ہیں، 10 حقوق جن کا تعلق دل سے ہے، 10 کا زبان سے ہے، 10 کا جسم سے ہے۔ یہ 80 حقوق کن والدین کے ساتھ خاص ہے؟ جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے یا اس سے بڑھ کر کسی کا باپ فاسق ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی کا باپ مشرک اور کافر ہے، تو کیا کافر باپ کی بھی اطاعت واجب ہے؟ کیا مشرک والدین کی اطاعت بھی واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان بیٹا وضو کر کے تہجد کے لیے کھڑا ہوا اور کافر باپ نے منع کر دیا، پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جب یہ بات ختمی مرتبہ سے پوچھی گئی تو آقا نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، کافر سے کرے تب بھی نبھانا واجب ہے، مسلمان سے کرے تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے۔ تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، والدین کافر ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی ختمی مرتبہ کے پاس آیا، بیٹھا، باتیں شروع کی اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ پیغمبر نے تعجب سے پوچھا کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا کہ جب کہ میرا بھائی شہید ہے تو وہ کیوں جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی تمہارا بھائی شہید ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمان بردار کے اوپر حرام کرا دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 25 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کے کیا، لیکن کسی نبی کا ذکر اکٹھے بیان نہیں کیا سوائے یوسف کے۔ 100 سے زیادہ آیتیں اتاری اکٹھی جناب یوسف کے لیے، اور ان کے کردار کو جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، سراہا۔ لیکن جناب یوسف چند سالوں کی جدائی کے بعد جب اپنے باپ یعقوب سے ملے اور وہ مرحلہ آیا جب دور سے یعقوب کی نگاہ پڑی یوسف پر تو سواری سے نیچے اترا اور سر پر دوڑنا شروع کیا رفتگی کے عالم میں، اور ادھر یوسف اپنے وزراء کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ سوار ہو کے جا رہے تھے۔ جیسے ہی دور سے دیکھا کہ میرا باپ دوڑا چلا آ رہا ہے، خیال آیا کہ میں کیا کروں، میں بھی نیچے اتر جاؤں یا سوار ہو کے جاؤں؟ پھر تکبر کی وجہ سے نہیں، صرف شؤون مملکت اور حکومتی پروٹوکول کا لحاظ کرتے ہوئے، آداب ریاست کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوچا مناسب نہیں ہے کہ باقی سب میرے ساتھی سوار ہیں، یہ مشکل میں پڑ جائیں، اگر میں پیدل اترا تو میں بھی ان کے ساتھ سوار ہو کے چلتا ہوں۔ لیکن تھوڑا آگے بڑھے چند قدم، پھر خیال آیا کہ نہیں مناسب نہیں ہے کہ باپ پیدل چلا آ رہا ہے اور میں سوار ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ پھر نیچے اتر آئے، نیچے اترے اور اپنے باپ کی طرف دوڑ پڑے، اور جیسے ہی اپنے باپ یعقوب کے قریب پہنچے اور چاہا کہ معانقہ کریں، مصافحہ کریں، ملے، اس سے پہلے کہ ملتے پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا کہ یوسف اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالے۔ جناب یوسف نے دایاں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ یوسف نے تعجب سے پوچھا کہ کیسا نور تھا؟ اے جبرائیل، کہ یہ نور نبوت تھا، اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا۔ اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔
کہ کیوں جبرائیل کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولاد سرزد ہوا۔ کہ کیسا ترک اولاد؟ کہ یوسف آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے، اور اللہ کو یہ تاخیر کا بارہ نہیں، کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ والدین کی اطاعت ہے، یہ معصوم فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ان گناہوں کو جو اس نے بدکاریاں کی ہیں، گناہ کیے، صرف معاف نہیں کرتا، قرآن کہہ رہے ہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ان اللہ یذہبن السیئات ویبدلہم بالحسنات۔ صحابی نے معصوم سے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا والدین کی اطاعت ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ والدین کی خدمت ہے، والدین کی اطاعت ہے۔ والدین مجرے فیض، واسطہ فیض ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ دعا کے لیے کوئی پیروں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی مجتہدین کے پاس، کوئی علماء کے پاس، کوئی کسی مرشد کے پاس جا رہا ہے۔ حتیٰ میں عرض کروں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن میں آپ کو عرض کروں، جتنے میں نے احادیث کے دفتر کھنگالے اور اس موضوع پر جتنی احادیث پڑھی ہیں، اس کائنات میں سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہے، چاہے باپ گنہگار کیوں نہ ہو۔ والدین ہمارے لیے مجرے فیض ہیں، غنیمت جانیں، قدر کرے والدین کی، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ختمی مرتبت کے پاس آیا دعا کے لیے ایک صحابی، حالات اچھے نہیں ہیں، جو بھی کام شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، مقروض ہو گیا، دعا کریں میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس نہ ہو تو کس کے پاس ہوں؟ کہا والدین کے پاس ہو۔ کہا وہ مر چکے ہیں۔ کہا مر گئے تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ، جا کے فاتحہ پڑھو اور اپنے والدین کے قبر کے وسیلے سے خدا کو مانگو، خدا سے مانگو، اللہ تمہاری مشکلات تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے حل کر دے گا۔ والدین مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں، وسیلے فیض ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو، وہ بھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو زندگی میں والدین کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب والدین مر جائیں تو یہ انہیں بھول جاتے اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، ان کے لیے صدقہ نہیں دیتے، ان کے واجبات کو ادا نہیں کرتے، ان کے لیے نمازیں مغفرت نہیں پڑھتے اور باقی حقوق ادا نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آگ شمار ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ والدین کی موت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اور حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، زندگی میں ادا نہیں کیے لیکن مرنے کے بعد متوجہ ہو گئے، تو یہ والدین کے فرمانبردار شمار ہوتے ہیں۔ موضوع بہت وسیع ہے، چونکہ وقت ختم ہو، ایک جملے میں سمیٹ کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس موضوع پر تو میں نے سینکڑوں احادیث مطالعہ کی، سب کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، بالخصوص ان بچوں کی جو بڑی تعداد پہ اور جوان جو حد نگاہ تک نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ دوسرے انسانوں کی نگاہوں میں محبوب، دوستوں دشمنوں کی نگاہوں میں محبوب رہے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال قبول ہو، اس کی زندگی میں لذت و خوشی ہو، برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وقت موت، سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ محشر میں رسوا ہونے سے بچے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے محمد والے محمد کی شفاعت نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، اس کے لیے سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ ورنہ امام سجاد فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے، جا کر اسے علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے،
اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی، نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب کی جائے گی۔ والدین کے ساتھ تعلق۔ دوسرا تعلق، اشارہ کروں گا وقت کے ختم ہو، زوج اور زوجہ کا رشتہ۔ اللہ اس رشتے کو بہت قوی دیکھنا چاہتا ہے، مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کا فاسق میڈیا، آج کا سوشل میڈیا، آج کا الیکٹرانک میڈیا جہاں باقی انسانی رشتوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اس مقدس ترین رشتے پر۔ قرآن نے نبی کا رشتہ امت کے ساتھ کیا بیان کیا؟ رحمت کا، صرف رحمت کا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صرف رحمت کا، نبی کا امت کے ساتھ، اور امت کا نبی کے ساتھ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، صرف مودت کا۔ نبی کا امت کے ساتھ رشتہ رحمت کا، امت کا نبی کے ساتھ رشتہ مودت کا۔ سنیں اور اس رشتے کی اہمیت کو درک کریں۔ جب اللہ نے سورہ روم میں شوہر اور بیوی کے رشتے کو بیان کیا ان لفظوں کے ساتھ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ زوج اور زوجہ کے رشتے میں مودت بھی دیکھنا چاہتا ہے، رحمت بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ان دو رشتوں سے خاندان کا وجود آ رہا ہے، یہ خاندان کے دو بنیادی ترین رکن ہیں جن سے خاندان شروع ہو رہا ہے۔ اگر ان دو کے تعلق کے درمیان معمولی اختلاف ہوا، اعتماد میں کمی ہوئی، وفا میں کمی ہوئی، محبت میں کمی ہوئی، خلوص میں کمی ہوئی، اس رشتے میں کمزوری ہوئی، غلط فہمیاں، جھوٹ ہوئے، اس کا نتیجہ پھر نسلوں تک جائے گا۔ جن والدین کے درمیان ناچاکی ہے، تلخی رہتی ہے، آپس میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں رہتا، چیزوں کو چھپاتے ہیں، الجھاؤ رہتا ہے، آپ دیکھ لیں ان کی اولاد کو چہرے سے پہچان لیں گے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی انگلیوں سے پہچان لیں گے، ان کے بیٹھنے سے، ان کے سوچنے سے، ان کے بات کرنے سے سمجھ لیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو دنیا کے اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجیں، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں بھیجیں، وہ خود بھی PhD کر کے آ جائیں، ڈاکٹر بن کے آ جائیں، لیکن ایسے بچے زندگی بھر نفسیاتی مریض رہیں گے۔ رشتوں کا استحکام، شخصیت پروری، اس کا مرکز و محور اور بنیاد یہ والدین کا باہمی تعلق ہے، زوج اور زوجہ کا رشتہ۔ اس لیے مرحوم اقبال نے کہا مادرا را اسوہ کامل بطول، ماں پر واجب ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کی ذات کو اپنے لیے اسوہ کاملہ کراتے۔ اگر تاریخ انسانی میں سب سے خوبصورت جوڑا کوئی تلاش کرنا چاہے کہ شوہر بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی سب سے بڑی مثال شوہر معصوم ہے، زوجہ معصومہ ہے، علی و بطول کا گھر۔ میں نے کل کچھ باتیں عرض کی، مصائب میں دنوں کا بھی خیال نہیں رکھتا، جہاں جہاں جس نقطے پہ بات ختم ہوتی ہے وہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ بات ایسے مرحلے پہ آئی ہے تو یہیں سے بات آگے بڑھا۔ کتنی زحمت کی سیدہ زہرا نے علی کی، حالت بخار میں چکی پیستی تھی۔ ایک مرتبہ میں روایت پڑھی بھی، ایک مرتبہ بیماری کے عالم میں سیدہ چکی پیس رہی ہیں، حالت سے ہاتھوں پہ چھالے۔ امیر المومنین آگے بڑھے، نبی زادی آپ کو بخار ہے، آپ آرام کریں، اجازت دیجیے ہم چکی آپ کی بجائے پیستے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ میں چاہتی ہوں کہ اولیاء خدا کی خدمت اپنے ہاتھوں سے انجام دوں۔ زندگی بھر کتنی زحمت کی۔ کل مصائب کے بعد میں جس نقطے پر روک گیا تھا نا، پرسوں اسی مقام پر کس حالت میں سیدہ زہرا کا ہاتھ چھڑوایا گیا تھا، ہاتھوں پہ تازیانے مارے گئے، تب علی کو فاطمہ زہرا سے الگ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کیا فاطمہ زہرا گھر واپس آ گئی تھی؟ میں اس رشتے کی گہرائی بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں اقبال نے کہا مادرا را اسوہ کامل بطول، واپس نہیں آئی ہیں۔ حالت کیا ہے؟ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، محسوس کریں گے پسلیاں ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک فقیر عالم دین تہران میں حسینیہ ارشاد میں مجلس پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد مفسر قرآن ہیں، مجلس پڑھ رہے تھے۔ مجلس میں بیوی کی شہادت پڑھی اور شہادت پڑھی، گریہ ہوا، تو بانیان نے کہا آج خمسی کی آخری مجلس ہے، آپ اگر ہمارے ساتھ لنگر تناول کر لیں۔
تو ان کی خواہش کے احترام میں بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو دیکھا کہ امام بارگاہ کے ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ابھی تک رو رہا ہے، یہاں تک کہ جتنی دیر وہ کھانا کھاتے رہے وہ روتا رہا۔ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ گزر گیا، لوگ سوال پوچھتے رہے، جواب دیتے رہے، اور جب محفل برخاست ہوئی اٹھنے لگے، دیکھا ابھی بھی وہ ایک مومن روئے جا رہا ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مجلس ختم ہونے کی اتنی دیر بعد تک کوئی روتا رہے۔ چلتے اس کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے آج جو میں نے مسائل پڑھے، ان میں سے کون سی بات ہے جو تمہیں ابھی تک رلا رہی؟ میں کہا آقا شاید آپ نہیں جانتے کہ میں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور آج آپ نے جو مسائل میں پڑھا کہ بی بی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میں جانتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ فاطمہ زہرا 3 مہینے تک کیسے زندہ رہی؟ اگر بات پہنچی ہو تو جس کیفیت میں انسان کا سانس لینا مشکل ہو، اس کیفیت میں سنیں گے فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ ہاتھوں پر تازیانے مار کر بی بی کا ہاتھ الگ کر دیا گیا، لیکن کیا گھر میں پلٹ کے آئیں؟ نہ، جس کیفیت میں سانس لینا مشکل ہے، اس کیفیت میں فاطمہ زہرا چلتے ہوئے کبھی فضا کا سہارا لیتی ہے، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہے، اس حالت میں خود کو مسجد نبوی تک پہنچایا۔ کیوں پہنچی فاطمہ؟ جانتی تھی کہ آج ولی خدا سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا، علی مر جائیں گے، قیامت تک بیعت نہیں کریں گے، اور اگر علی بیعت نہیں کریں گے مبادا دشمن تلوار چلا کے امام کو شہید کر دے۔ ولی خدا کی زندگی کو بچانے کے لیے محافظہ ولایت جس حالت میں سانس لینا مشکل ہو، گھر سے چلتے ہوئے مسجد تک آئیں، اور جب مسجد پہنچی تو عجیب عالم تھا۔ علی کی گلوئے ادھر میں رسی تھی، ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ علی کے پاس کھڑا تھا، علی زمین پر بیٹھے تھے، کوئی شخص سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، اور علی سے کہا جا رہا تھا علی بیعت کرے ورنہ قتل کر دیا جائے، قتل کر دیے جائیں گے۔ اس حالت میں جب نبی زادی مسجد نبوی میں پہنچی، جیسی کیفیت دیکھی وہی کھڑے کھڑے فرمایا تم میرے ابن عم علی ابن ابی طالب سے بیعت لو، میں ابھی اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر پر سر سے ردا ہٹا کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ جیسی بیوی نے یہ جملے کہے، سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، شیخ عباس قمی نے بیت الاحزاب میں یہ روایت تحریر کی ہے کہ جب بیوی کی زبان سے کلمے ادا ہوئے، میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی بلند ہوئی کہ ایک درمیانے قد کا آدمی ان کے نیچے سے گزر سکے۔ جیسی ہی کیفیت پیدا ہوئی، علی نے مجھے کہا سلمان جاؤ نبی زادی کو منع کرو، بد دعا نہ کرے۔ جیسی سلمان پیغام لے کے پہنچے، ثانیہ زہرا کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ گئے، پھر پلٹ کے آئی اس اجتماع کے پاس، کہا چونکہ میرے ابن عم ولی خدا کا حکم ہے اس لیے تمہارے خلاف بد دعا نہیں کروں گی، لیکن جب تک علی کو نہیں چھوڑو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ بالآخر حزب حاکم مجبور ہوا، رسیاں کھولی، سیدہ زہرا علی ابن ابی طالب کو اپنے ہمراہ لے کے واپس آئیں۔ میں دست ادب جوڑ کر سیدہ زہرا کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اے فاطمہ زہرا آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے فاطمہ زہرا آپ کا بیٹا محسن شہید ہو گیا، اے نبی زادی آپ کی پسلیاں شکستہ ہوئی، اے نبی زادی آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے، اے نبی زادی آپ کے رخسار پر تماچے مارے گئے، اے نبی زادی آپ ایک ایک قدم بڑی مشکل سے طے کرتے ہوئے مسجد نبوی تک پہنچی، لیکن اتنا کچھ کر کے آپ اپنے زمانے کے ولی خدا کی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی زینب بنت علی پر، جو کربلا سے چلی کوفہ تک، کربلا تک، مدینے سے کربلا تک قدم قدم حسین کے ساتھ چلتی رہی، لیکن 70 قدم کے فاصلے پہ اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ 2 جملے اور سنیں تاکہ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں
کائنات کا مثالی ترین جوڑا علی و بدول کا، علی کو ساتھ لے کے آئیں، پھر باقی دن کیسے گزارے اگر جاننا چاہیں تو جتنے دن زندہ نہیں کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکے۔ اور کیا حالت ہو گئی ان 75 دنوں میں۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب بی بی کا جسد اٹھا کل خیال جیسے سایہ ہوتا ہے، یہ کیفیت، یہ دن اس طرح سے گزارے علی کے گھر میں۔ اور وقت آخر، اپنی شہادت کے آخری دن علی کو بلا کر کیا کہا گیا؟ یہ اسوہ ہے ہمارے لیے۔ کیا کہا؟ اے علی، اگر ساری زندگی میں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو، علی اگر زندگی میں کبھی آپ کی اطاعت میں کمی رہ گئی ہو، مجھے معاف کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا۔ غلطی کا نام سنا علی زار و قطار رونے لگے۔ فاطمہ زہرا، آپ اور غلطی، علی شرمندہ ہے۔ علی کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رخسار پر تماچے لگے۔ اے نبی ذاتی، جا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا، بتا دینا علی مجبور تھے، آپ کی وصیت پر عمل کر رہے تھے۔ بس کچھ لمحوں کے بعد سیدہ کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی، اور اب غسل و کفن کی نوبت آئی۔ اسماء بنت امیس روایت کرتی ہے، میں غسل دے رہی تھی مولا کے ساتھ مل کر، اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بار بار میں گریا، میرے گریے کی آواز بلند ہو جاتی، اور علی مجھے بار بار منع کر رہے تھے، اسماء آہستہ رہو، ایسا نہ ہو کہ اہل مدینہ تک یہ خبر پہنچ جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی کی شہادت ہو گئی۔ اسماء کہتی ہے علی مجھے بار بار منع کر رہے تھے، لیکن اچانک نہیں معلوم علی کو کیا ہوا، علی نے فاطمہ زہرا کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنا سر دیوار پر رکھ دیا، اور علی اس طرح سے رونے لگ گئے جس طرح سے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے علی سے پوچھا، مولا آپ تو مجھے منع کر رہے تھے، پھر خود کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں؟ میں فاطمہ زہرا کی مظلومیت پہ روتا ہوں۔ فاطمہ نے ان سارے دنوں میں مجھے کبھی نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ غسل دیا، کفن دیا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، عبادت مکمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا باری باری، سب سے پہلے حسن کو بلایا، پھر حسین ابن علی کو بلایا، اے حسین آؤ، آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لو۔ حسین آئے لیکن دروازے کی دہلیز پر رک گئے۔ علی پوچھتے ہیں بیٹا آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، کیا اپنی ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کریں گے؟ حسین نے عرض کیا بابا میرا دل پھٹا جا رہا ہے، ماں کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا پھر کیوں رک گئے؟ کہا بابا ایک سوال کا جواب دیجئے، اللہ کی نگاہ میں مریم کا مقام بلند ہے یا میری ماں فاطمہ زہرا کا؟ کہا آپ کی ماں فاطمہ کا مقام مریم سے بہت بلند ہے۔ کہا بابا یہ بتائیں اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام زیادہ ہے یا جناب عیسیٰ کا؟ کہا فخر عیسیٰ ہے۔ کہا اگر میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، تو عیسیٰ اس وقت تک اپنی ماں مریم کی میت پر نہ گئے تھے جب تک کہ مریم نے خود نہیں بلایا تھا۔ بابا جب تک ماں فاطمہ زہرا نہیں بلائے گی میں اپنی ماں کی میت پر نہیں آؤں گا۔ جیسے یہ کہا ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے اور آواز بلند ہوئی، آؤ حسین آؤ، یہ کربلا نہیں مدینہ ہے۔ حسین آگے بڑھے، اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد آسمانوں سے یہ ندا آئی، علی حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے الگ کر دو۔ آسمان کے ملائک میں گریہ و خفاں برپا ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے اور آرام سے حسین کو ماں فاطمہ سے الگ کیا۔ میں دست ادب جوڑ کر آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے حسین آپ کے بابا علی موجود ہیں، آپ کے بھائی حسن موجود ہیں، آپ کی بہن زینب موجود ہیں، آپ کے بابا نے آپ کو بہت احترام اور محبت سے اپنی ماں سے الگ کیا، لیکن اے حسین کل آپ کی لاش پر سکینہ آئے گی۔ بس آخری جملہ سنیں میرے عزیزوں، آخری جملہ عرض کروں، ادھر حسین نے اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کی، ادھر علی نے فرمایا فضا جاؤ ابھی تک زینب نہیں آئی، جاؤ زینب کو بتاؤ ہم فاطمہ زہرا کا جنازہ گھر سے لے کے جانے لگے ہیں، آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کریں۔
سنیں گے کس لیے گریا ہے، کس لیے غیور انسان قیامت تک آنسو بہاتے رہیں گے؟ وہ کون سی بات ہے جو تشیع کو ہمیشہ رلاتی رہے گی؟ سنیں گے جیسے ہی فضا پہنچی علی کا جو بات سن کر اس خیمے میں، جس خیمے میں ثانیہ زہرا کا قیام تھا، جیسی پہنچی کیا کہا؟ بی بی کی عمر 5 سال تھی، ثانیہ زہرا کی عمر 5 سال تھی۔ جناب فضا نے کہا اے ثانیہ زہرا، بابا کہہ رہے ہیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ کیا جواب دیا بی بی نے؟ کہا بی بی فضا پہلے بابا سے کہیں وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ میں جب اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا میرے سر سے ردا جھلک جائے تو مجھے اس عالم میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی۔ رونا اس لیے جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہو، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے بدکردار کے سامنے کیسے گئی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الفاطمہ۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار اشکوں کا خراج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تمہیں بہتے ہوئے اشکوں کا واسطہ ہم سب کو گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما۔ عزادار اپنے گھروں سے چلے جو دعائیں سینے میں لے کے، پروردگار بحق فاطمہ زہرا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے جتنے سپاہی شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، حامیان ولایت کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔